السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری صبح اٹھتے ہی آپ لوگ دوڑ پڑتے ہو پاگلوں کی طرح، ٹریفک بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے کہ تم اپنے پیسے سے خود بھی خوشی سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہو؟ ٹائٹ ٹائٹ ٹائٹ، پرابلم پرابلم پرابلم، سٹریس سٹریس، جاب ڈیوٹی جاب ڈیوٹی۔ تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ صرف گننے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی بچے چھوڑو، تمہارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرا اللہ کہتا ہے کماؤ، نہیں روکتا ہوں، کماؤ لیکن حلال کمانا، حرام نہ کمانا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانتداری سے کمانا، دھوکہ نہ دینا، حلال کھانا، سود نہ کھانا، حلال بیچنا، شراب نہ بیچنا۔ یا مجھ سے سودا چھوڑ دے، لے جاؤ جو مرضی کر، مجھ سے کلمے کا سودا کیا تو میری مان کے چل، ان قریب سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ او میرا بندہ، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا رب چاہتا ہے۔ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں ہے کہ میں پیسہ بناؤں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا۔ خوش ہو کے دکھا دے پیسے سے، پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے، پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے۔ چھوٹی جی شے جڑے تیرے اندر ہی تینوں باہر میں کونی لینی پاونی، خوشی خرید کے دکھا دو، سکون خرید کے دکھا دو۔ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت کا تمہیں دھوکہ لگتا ہے، لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے، تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پھر جو چاہے مرضی کرو۔ ارے جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، شام ہو چکی ہوتی۔ 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، پیچھے رہ کی گیا، اثر تو ہو گئی، پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں۔ تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا، لوگوں کو نہ دیکھنا، لوگ تمہیں پاگل، نبیوں کو پاگل کہا گیا۔ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، میرے نبی کو پاگل کہا گیا، ساحر، کاہن، انک لمجنون۔ اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات۔ لوگوں نے حسین کو سولی پہ، نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید کو تخت پہ بٹھا دیا۔ انسانیت کا کیا معیار؟ معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے۔ تم نے اللہ کو پا لیا ہے، موج کرو۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، تو وہ کر جو میں کہتا، وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے، جو بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے۔ وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے، اور پھر اس پر جم جا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مجھ سے ڈیل کر، یہ تیرے چند صبح ہیں، تیری چند شامیں، زندگی 50 60 70 سال، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے کہ اس میں تو میرا بن جا۔ کمانے جا، نہیں روکتا، شادی بھی کر، مال بھی بنا، مال جمع کر، زکوٰۃ دے دے، جمع کر، کوئی نہیں روکتا۔ 2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا۔ 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول، پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ کاروبار کر، سود پہ نہ جانا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا،
یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ اب یہ دیکھیں نا، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، صاحب نے اپنا کرتا اٹھا کہ میرا بھی دیکھو، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، 2 پتھر، اس کو پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ تو میرے بندے ایک کام کر، کیا کر؟ میں جو کہوں وہ کر دے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو، کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ کو، پاؤ اللہ کو، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گیا لیکن اللہ ناراض ہے، تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، الحق حقیقت ہی دھماکہ ہے، جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا، ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھا ہوں، لگتا تھا الحق، فل سٹاپ آ گیا، حقیقت ایسے جھنجھوڑا، پر اللہ کہتا ملحق، اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتا، وما ادراک ما الحق، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے، سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ الا لہ الخلق والامر قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ اصل بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے قدموں کے نیچے سے کرسی کو کھینچ لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر کے گرا دے، اسے کیا دیر رکھتی ہے عزت دینے میں، ذلیل کرنے میں کیا دیر؟ اوپر سے نظام چلتے ہیں، اوپر سے نظام چلتے ہیں، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز کی طاقت قدرت کا وہ مالک ہے، عاجز ہونے سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، حاجت سے پاک ہے، کسی سہارے آسرے سے پاک ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، احد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدر ہے، مؤخر ہے، مقدم ہے، عالی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ بتاؤ بریڈ فورڈ والوں کو کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی،
جوانی بیچ دی، سب کچھ لٹا دیا اور اوروں کے حوالے کر کے قبر میں چلے گئے۔ اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، ففروا الی اللہ۔ کیا خوبصورت بات، ففروا الی اللہ۔ اگر کوئی مجھ سے سارے دین کو 2 لفظوں میں پوچھے کہ مول صاحب 2 لفظوں میں دین بتاؤ، تو میں کہوں گا سچائی اور امانت داری، سچائی اور امانت داری۔ اور کوئی کہے 2 لفظوں میں پوری دنیا کا کفر بتاؤ، ساری دنیا کا کفر بتاؤ، تو 2 لفظوں میں ہے جھوٹ اور دھوکے باز، جھوٹ اور دھوکے باز۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہیں۔ آپ کی صفات کا تو اندازہ ہی نہیں، گنا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے، لیکن آپ کو 2 صفتوں سے ہائی لائٹ کیا اہل مکہ نے، الصادق الامین، الصادق الامین۔ چونکہ یہ دین کی بیس ہے اور یہ بازار کی بیس ہے، یہ تجارت کی بیس ہے اور یہ آخرت کی بیس ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ 24 گھنٹے میری نماز ہی لکھی جا رہی ہو، تو آپ ان 8 بازاروں میں یا جہاں بھی بیٹھتے ہو، ایک سچائی اور دوسری دیانتداری سے بیٹھو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو اجر مسجد میں ملتا ہے وہی اجر دفتر میں ملے گا، وہی دکان پہ ملے گا، وہی منڈی میں ملے گا، وہی کھیت کھلیان میں ملے گا، اگر سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرا نبی کی یہ 2 صفتیں ہائی لائٹ، صادق امین، صادق امین۔ اب کی عمر مبارک 35 برس تھی، بیت اللہ کو توڑنے کا مشورہ ہو۔ سب سے پہلی کدال ماری نظر بن حارث نے، ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، تعمیر شروع ہو گئی۔ جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ ایک سردار کہ میں رکھوں گا، دوسرا کہ میں رکھوں گا، تیسرا کہ میں رکھوں گا، تو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ تو پھر سب نے طے کیا سارے حرم میں بیٹھ جاؤ، صبح جو سب سے پہلے دروازے میں داخل ہو اس کو اپنا جج بنا دو۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک۔ تو سارے قبائل صبح بیٹھ گئے، تو سب سے پہلے ہمارے نبی داخل ہوئے۔ اب انہوں نے کہنا تھا لو بھائی محمد بن عبداللہ آ گئے، یہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کا بول پڑھیں گے کہ سب نے کہا لو بھائی صادق و امین آ گئے، اب یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ یہ نہیں کہا محمد بن عبداللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بھائی صادق و امین آ گئے، اب یہ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو آپ نے فیصلہ کیا، پتھر اٹھایا، ایک چادر پہ رکھا، چادر کے چاروں کونوں پہ عرب سرداروں کو کھڑا کیا، انہوں نے چادر پکڑ کے پتھر اٹھایا، جب وہ لیول پر آئے تو آپ نے خود اٹھا کر اور اسے وہاں جگہ پہ رکھ دیا، یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ میرے بھائیو، آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بازار میں سچائی کو زندہ کر دو، دیانتداری کو زندہ کر دو۔ آپ اپنے وقت کے جنید بغدادی ہو، وقت کے ولی اللہ ہو۔ امام مسجد کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، رات کے رونے والے کے لیے نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا، سچ بولنے والا، ان بازاروں میں بیٹھ کر سچ بولنے والا، دیانتداری سے کام کرنے والا، دھوکے سے بچنے والا، جھوٹ سے بچنے والا، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے کہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میرا امتحان نہیں، میرا نہیں ہوگا، آپ کا امتحان ہے۔ آپ کو اتنا ہی بڑی دولت دی جا رہی، ایک طرف سچائی ہے، ایک طرف جھوٹ ہے۔ سچائی میں تھوڑا نظر آتا ہے، جھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے، کھرے میں تھوڑا نظر آتا ہے، کھوٹ میں زیادہ نظر آتا ہے، ہیرا پھیری میں زیادہ نظر آتا ہے، دیانتداری میں کم نظر آتا ہے۔ یہی تو الحمدللہ رب العالمین کا پیپر آ جاتا ہے کہ اللہ نے پہلا سبق دیا کہ پالنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، بلا وہو الخلاق العلیم۔
بہت بڑا بنانے والا، ساری مخلوق کا علم جاننے والا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ساری کائنات میں رینگنے، اڑنے، تیرنے، چھپنے، ڈسنے، دھاڑنے، پھاڑنے، چنگھاڑنے والوں کا رزق اللہ کہتا ہے تیرے رب کے پاس ہے، تیرے رب کے ذمہ ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، تیرا رزق آسمان سے اترتا ہے۔ یہاں مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہو جاتا ہے کہ وہ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے رازق اللہ ہے، اور جب اللہ کا منکر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے پیسہ آئے گا تو کوئی کام بنے گا۔ جو لا الہ الا اللہ پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے رزق اوپر سے آتا ہے، یہاں سے نہیں آتا، یہ تو نظر آنے والی شکلیں ہیں، خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب، تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں کا تقوی کیا ہے؟ بازار کا تقوی کیا ہے؟ سچ بولو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ صحیح تولو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ وعدہ خلافی نہ کرو۔ بازار کا تقوی کیا ہے؟ ہیرا پھیری نہ کرو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، وعدے سے مت پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے کافی ہوں اور تجھے وہاں سے رزق پہنچاؤں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، جہاں سے تیرا خواب و خیال بھی نہیں، تجھے وہاں سے رزق آئے گا۔ تو سچائی اور دیانتداری پر آنے کے لیے ایک پیچھے ذہن چاہیے، وہ ہے اللہ کا رب ہونا، روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں عزت اور کامیابی کو دیکھنا۔ جب تک اللہ رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی، میرے صادق امین کے فضائل بیان کرنے سے گاڑی آگے نہیں چلے گی، چونکہ جب تک میں کسی کو بڑا نہیں مانتا تو میں اس کے کہنے کو بھی بڑا ہی نہیں دیتا۔ حکم کی عظمت تب آتی ہے جب حاکم کی عظمت۔ عبد الخالق صاحب یہاں رہے اے ایس پی، پھر وہ پروموٹ ہو گئے ایس پی، پھر ایس ایس پی کوئٹہ تھے، انہوں نے 4 مہینے شروع کیے تبلیغ میں، دوستی لگی، اس سے اللہ نے ان کو توفیق۔ ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، یہ جو ادھر مسجد ہے، تو اس وقت یہاں ظفر عباس لک ہوتا تھا ایس ایس پی، وہ میرا روم میٹ بھی تھا اور ہاسٹل فیلو بھی تھا، 1 سال مجھ سے پیچھے تھا، لیکن ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے تو بڑا تعلق تھا۔ تو میں نے عبد الخالق سے کہا کہ چلو میں تمہیں اس سے ملاؤں، اس نے کہا میرا بیچ میٹ ہے، میں نے کہا چلو، تو ہم پیدل ہی چل پڑے۔ چلتے 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 یہ جو وہاں پولیس لائن کا ایک دروازہ اس سے پچھلے روڈ پر ایک دروازہ ادھر کھلتا ہے، ایک دروازہ ادھر یونیورسٹی روڈ کی طرف ہے، ایک ادھر ہے۔ اب میری ٹوپی داڑھی، اوندھی ہوئی ٹوپی داڑھی، آگے پولیس بادشاہ کھڑا ہوا تھا، تو عبد الخالق نے کہا بھائی ذرا دروازہ کھولنا، تو اس نے ہاتھ یہاں رکھے ہوئے تھے، کہنا اتوں آؤ، وہ جو اوپر والا دروازہ، اور مہینہ تھا جون۔ اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے اور ہم پہلے بھی پیدل چل کے ہیں، تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے۔ اس سمجھا 2 صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے، اس نے پھر کہا سنے نہیں صوفی صاحب اتوں آؤ۔ اس نے پھر منت کی کہ بھائی تیری بڑی مہربانی ہے تو کھول دے۔ صوفی صاحب کان کوئی نہیں توڑے، میں کی آخر اتوں آؤ، میرے کول چابی ہی کوئی نہیں، بند تھا۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، یہیں سے پروموٹ ہو کے گیا تھا کوئٹے، لہذا وہ تعارف تو پورا تھا پولیس میں۔ میں نے کہا بھائی میں ہوں عبد الخالق، آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں ایس پی تھا، میں صرف انہوں نے کہا جی میرا نام عبد الخالق۔ انہوں نے کہا سر وہ ہاتھ کمبل لگ گیا، وہ جا گیا تو صوفی صاحب نہیں، یہ تو ایس ایس پی، یہ تو میرا بیڑا بوڑ دے گا۔ وہاں سے مجھے یہ ایک مضمون سمجھ میں آیا، میں اس وقت سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، اور ہاتھ بھی کمبے تھے، تالا بھی کھلے آنا، اور جب تالا کھولا تو سر سر سر، کدی کھبے ہوئے، کدی سجے ہوئے، کدی اگو ہوئے، کدی پچھوں۔ میں کہ آج ایک گل تو سمجھ آ گئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ میں کہ گل سن، یہ پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ صوفی صاحب اس وغیرہ کی کر سکن، تو تینوں آدھا اتوں
اور جب اسے پتہ رہا کہ یہ تو ایس ایس پی، یہ تو میرے نوکری سے بھی نکال سکتا ہے، وہ تیرے پیری پہ گیا۔ میں کہا جتنا یہ سپاہی تجھ سے ڈرا ہے نا، اتنا اگر آج کا تاجر اللہ سے ڈر جائے تو سارے بازار میں سچائی آ جائے، سارے بازار سے جھوٹ نکل جائے، سارے بازار سے کھوٹ نکل جائے، سارے بازار سے سود نکل جائے، سارے بازار سے وعدہ خلافی نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی، پھر کیا ہے، والثمرات، اور کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی، پھر کیا کرو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو بشارت دے دو، اولئک علیہم صلوات، ان کو اللہ شاباش دے رہا ہے۔ صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ کیا کہنے، ورحمہ، اور رحمت بھیج رہا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھایا، ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر، انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ صبر انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے، ایمان میں سے صبر نکل جائے تو صبر بے جان ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ پھر آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں صبر والوں کے ساتھ۔ پھر صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی، میرے سر میں درد ہے، اب بھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہونے والی اس لیے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا، تو تھوڑی تمہیدن کچھ اور باتیں آتی، تو میں کیا کروں، کسی سے لڑائی کروں، کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں؟ میرے لیے صبر کے سوا چارہ کوئی، مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور اپنا دوا کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی مرضی، نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی پر راضی۔ یہ صبر ہے غیر اختیاری، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر مارتا، یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ساری زندگی بڑی آزمائش، شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں، اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی یا تو بچا بچا کے نہ رکھ، اس سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا ہے، برداشت کر۔ ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرا اس کی آزمائشیں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے صدمے ہیں، اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں ہیں، جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے، اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، فیصلہ آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟ تو ستارے کہیں گے نوح علیہ السلام سمیت جنہوں نے 1400 سال کی زندگی پائی، 950 سال تو تبلیغ کی، 400 سال اوپر گزارے، وہ بھی کہیں گے یومن او بعض یوم،
یا اللہ یا ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم متجرت، شاباش، مبارک ہو، بہت خوبصورت تم نے تجارت کی، دن آدھے دن کی، بہت بڑھیا تجارت کی تم نے، دن آدھے دن میں اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا۔ تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟ تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا، اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا، موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا، یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب۔ ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم، اس میں قوم عاد ہے۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا ہے۔ ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، 300 سال میں بالغ ہوتے، 500 600 سال 800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی تھی، اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے، ایسے پکڑ اکھاڑ کے پھینک دیتے، جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں تو پورے درخت کو اکھاڑ دیتے۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم، اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن، اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن، آدھا دن، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ۔ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے۔ یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے، تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے، اللہ کا نظام۔ کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا۔ غضبی، میرے غضب کو خریدا، سخطی، میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم، اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا، پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتے، اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے۔ تو ابدی خوشی جنت میں ہے اور ابدی غم جہنم میں۔ ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولی نعمان نے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا۔ پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں گے، نہ زندگی ختم ہوگی نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی۔ ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے، کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ٹہنی، ایک ٹہنی، پورا درخت نہیں، ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھاتا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو۔ اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو گے تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر۔
پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی، یہاں تو حد ہے، اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ لہذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے۔ میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ ہم نے دنیا پہ قیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں بور ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا، چاہے آپ خربوں، دیکھو خربوں اربوں جو ہے یہ دنیا کے لیے، وہاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے۔ تو ولدینا مزید، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہو گے پاؤ گے، اور پھر ہم مزید۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا ایک لگا کے اپنے تخت پر، اس سامنے ایک منظر ہوگا، اس کو دیکھنے کے مزے لے تو اس میں اس کو سال ہا سال گزر جائیں گے، تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو ہکو شے جی پھنس گیا ہے نا، کوئی اور شے بھی دکھاؤ، تو اس کے ایسے بیٹھا ہوگا تو اس کے کندھے پہ ایسے کوئی ہاتھ مارے، وہ ایسے ہی وہ پیچھے مڑ پہ دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جب اس کے چہرے کو دیکھے گا، ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا شفاف ہوگا یہ۔ جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا، اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، تو پونجا ہی کملا ہو جائے گا، تو وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کہے گا بلا، کیوں نہیں، پر تو ہے کون، میری جنت کی تو نہیں ہے، یہ جو 72 حوریں ہیں یہ تو شروع میں ہیں، پھر تو ملتی ہی رہیں گی، ہر نعمت، صرف حور نہیں، ہر نعمت ملتی رہے۔ تو وہ کہے گا بلا لیکن من انتی، یہ تو بڑا چاہ رہا ہے لیکن تو ہے کون؟ وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولدینا مزید، ولدینا مزید، ولدینا مزید، ہم پھر تمہیں اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے۔ یہ چند دن ہیں، گزار لو میری ماں۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ان کا عذاب ایک جگہ پہ نہیں ٹکا ہوگا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، عذاب اکبر کہنے والا اللہ اکبر ہے تو کتنا بڑا ہوگا، النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ۔ جہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ ایسی گہری نیند سوئے گا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے، وہ اسے ٹھنڈک محسوس ہو، اور جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس سے جو چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔